نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کا شمار جو ہے نامور اور معزز خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جو چچا حضرت ابو طالب کی بیوی تھیں۔ آپ ہمیشہ سے ہی نیک اور پاکیزہ خاتون تھیں اور موقع کی معزز خواتین میں عزت اور توقیر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کو چچا سے بھی بڑھ کر پیار دیا، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز جانتی تھیں۔ سوتے جاگتے آپ کا خیال رکھتیں اور جب تمام بچوں کو کھلانے بیٹھتیں تو اوروں میں سے کسی کو کھانا کم ملتا ہو مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کرتے ہوئے آپ کو جی بھر کر کھانا کھلاتیں۔ بعض اوقات ایسی بھی ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ کھا لیتے دوسرے بچوں کو کھانا تک نہ دیتی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی حقیقی بھتیجی تھیں اور آپ کے مراتب اور مناقب بے شمار ہیں۔ سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشفق چچی تھیں اور جو حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کی بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ کے پیار و الفت کو فراموش نہ کیا اور ہمیشہ انہیں میری امی، میری پیاری امی کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ اور آپ سردار قریش ہاشم بھی عبد مناف کی پوتی اور حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو بھی تھی اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس بھی تھیں۔ حضرت فاطمہ کے والد جو ہیں اسد بن ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبداللہ بن ہاشم کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ نے قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم میں ہوش کی جب آنکھیں کھولیں تو اسی میں ہی پروان چڑھیں۔ تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت ہی اعلیٰ اوصاف کی مالک تھیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے آپ کو منتخب کیا اور اپنے بیٹے ابو طالب سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب سے انہیں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 3 لڑکیاں جو تھی وہ عطا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز فرمایا تو بنو ہاشم نے سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرزند حضرت علی تھے وہ دعوت حق پر لبیک کہنے والوں میں سب سے بچوں کے بیچ میں سب سے پہلے اولین وہی تھے اور خود جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدائے اسلام کے بیچ میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا جو ہی اللہ کے نبی نے دعوت شروع کی، اور کچھ عرصے بعد ان کے جو دوسرا بیٹا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے، تو جو ابو طالب تھے انہوں نے دیکھا تو حضرت جعفر سے کہا کہ بیٹے تم بھی اپنے ابن ام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم بھی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب ابو طالب نے وفات پائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رنج و الام اور دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اتنے عزیز چچا جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے سامنے آتے رہے اور کھل کر فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے لیے پہلے مجھ سے اور آل ہاشم سے ٹکرانا پڑے گا۔ یہ محض الفاظ ہی نہیں تھے بلکہ حضرت ابو طالب کئی مرتبہ کفار مکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میری زندگی میں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بھتیجے تم جو چاہے کرو میں کسی دشمن کو تمہارے راستے میں نہیں آنے دوں گا۔ جب اتنے پیارے چچا کا اپنا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دھچکا لگا، تو پھر اسی سال تو ڈھارس بندھانے والی آپ کی جو بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب کفار کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور عزت دینے کے لیے ان کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
تو ایسے موقع کے اوپر آپ کی یہی چچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد نے آپ کی بہت ڈھارس بندھائی. کئی بار آپ کے دشمنوں کو کھل کر ان کے منہ پر برا بلا کہا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ پیارے چچا کے چلے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ گئے ہیں؟ نہیں واللہ نہیں، ان کا خدا ان کے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. آل ہاشم کی قوت اور دلگیری اور حضرت عبد المطلب کی اولاد کی شجاعت و جانساری ان کے ساتھ ہے. آپ کی للکار کا خاطر خواہ اثر ہوتا اور کئی مرتبہ قریش مکہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جاتے تھے. حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور جب عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی تو حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ نے، حضرت فاطمہ نے جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ اللہ کے نبی کی سرپرستی کی اور انتہائی نامساعد حالات میں بھی آپ کی حفاظت اور حمایت میں انہوں نے جان کی بازی لگا دی، تو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. جب 662 میں مسلمانوں کے 2 قافلے یک کے بعد دیگرے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر حبشہ چلے گئے، ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جعفر بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس بھی تھیں. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجرت حبشہ کے شرکا میں سے تھے. 7 نبوت میں مشرکین قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کریں گے، نعوذ باللہ، تو کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، ان کے پاس کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ ناتا کیا جائے گا. اس فیصلے کو تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور اسے کعبے میں آویزاں کر دیا، یعنی کہ لٹکا دیا. حضرت ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد کو ساتھ لے کر شب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے. بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شب ابی طالب میں محصور رہے مگر ان کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی. جب قریش مکہ کے اپنے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا تو معاہدہ خود بے خود اپنا وجود کھو بیٹھا اور مسلمان اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے. اب کفار کی ریشہ دوانیوں نے نئے رنگ اختیار کیے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پھر پہاڑ توڑے جانے لگے. مسلمانوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، ان کا راستہ روکا جانے لگا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مصائب و الام کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی تھا کہ وہ ہر دکھ کو برداشت کر کے بھی سمجھتے تھے کہ یہ راحت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تکلیفیں جو تھیں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو تھی وہ برداشت کی. جب مسلمانوں پر کفار کے مظالم ہاتھ سے بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا. جب عام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں. ہجرت کے موقع پر ان کے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی انہیں اپنے بستر پر سلا کر سفر ہجرت پر روانہ ہوئے. بستر پر کس لیے سلایا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس مکہ کے لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو ان کی امانتیں جو تھیں مکے والوں کی ان کو واپس کر کے تو آپ پھر مدینہ تشریف لے آنا. ہجرت نبی کے 2 یا 3 سال بعد حضرت فاطمہ جو تھی ان کے بیٹے جو تھے علی مرتضیٰ، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئی ہیں اور میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گے، یعنی ان کی امی جان کی. اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بڑی محبت تھی اور آپ اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. مدینہ طیبہ میں آنے کے 4 یا 5 سال بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا. اور یہ ایسی خبر تھی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رنج و علم سے سنا. انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے ایک مرتبہ پھر آپ یتیم ہو گئے ہیں.
آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ شدید آنسو بہا رہی تھیں، دل میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کی یاد جو تھی وہ جلوہ گر ہونے لگی، ان کی محبت جو تھی وہ یاد آنے لگی۔ تو آپ ان کی وفات کی خبر سن کر حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ ہو گئے اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری ماں، خدا پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں، آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں، آپ خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے غمزدہ اہل خانہ کو اپنی قمیض جو تھی وہ دی اور وصیت کی کہ انہیں میری قمیض کا کفن پہناؤ۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو اللہ کے نبی خود قبر میں نیچے اترے اور اپنے ہاتھ مبارک سے اللہ کے نبی نے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ کے نبی اس کے اندر ہی لیٹ گئے اور دعا مانگی، یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کر آپ قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ ہاتھ میں پکڑ گئی اور آپ کے جو رخسار تھے وہ آنسوؤں سے گیلے ہو گئے تھے، تر ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت موت کی اسد کو جس شدت اور غم سے محسوس کیا اور انہیں ان کی وفات کے بعد سفر آخرت کی جانب روانہ کیا، یہ بہت کم لوگوں کا مقدر بنتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اپنی قمیض مبارک اتار کر انہیں کفن دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جب آپ ان کو اپنی قمیض کا کفن عطا کیا اور ان کی تدفین سے پہلے خود ان کی قبر میں اتر کر لیٹ گئے تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ کسی نے میرے ساتھ اس قدر مہربانی نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیض انہیں اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ قبر میں ان کے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے ہزارہا رحمتیں نازل فرمائے حضرت فاطمہ بنت اسد